بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تیرے عیبوں سے آگاہ کرے تو تجھے چاہیے کہ اس کا مانے اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہے، کہ تو اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا اور اس کا مشکور ہوگا۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ جتنا انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اتنی ہی اللہ کی طرف سے ذلت ملتی ہے۔ کسی کونے میں بیٹھا گونگا بہرا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی زبان قابو میں نہ ہو۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے تو یہ بات اس کے رشتہ داروں اور دوستوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز دوستوں تک نہیں پہنچا دیتے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے اور کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن واپس ملے گا۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنسا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں: آنکھ کا خشک ہو جانا یعنی نہ رونا، دل کا سخت ہونا، دنیا کی طلب کی انتہائی لالچ اور گناہ کا اصرار۔ جھوٹ مت بولا کرو، کیونکہ اس سے آپ کی آبرو ضائع ہو جائے گی۔ انسان کی ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ ہمارے سچے دوست وہ ہیں جو محفل میں ہماری غلطیاں چھپائیں اور تنہائی میں ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھائیں۔ اگر میرا علم انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر اس شرط پر کسی کو نصیحت کرتے ہو کہ اسے قبول کرنی پڑے گی تو آپ ظالم ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال دو۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوکی تلوار، لوگوں کی مجمع سے الگ تھلگ رہنا، کم سونا۔ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو کہ جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہ جاؤ، چاہے وہاں آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھا لو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے رہو، یہ سوچے بنا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں۔ پیار بانٹتے رہو، چاہے آپ کو پیار واپس ملے یا نہ ملے۔ دوسروں کی مدد کرتے رہو، چاہے وہ آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مت بدلو اور یہ ذہن میں رکھو کہ سب آپ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ وقت ہمیں کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم واپس اپنے ماضی میں جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے ماضی میں غلط کی تھی۔
مگر وقت ہمیں یہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ ہم ہر آنے والا دن اپنے گزرے دن سے بہتر گزار سکیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں بہت عرصہ لگتا ہے، لیکن خاص کو معمولی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گنہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بچھی ہے صف ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔